فتنوں سے بچنے کی فضیلت. ویسے تو یہ ٹاپک بھی ہمارا اس میں جو احادیث دی گئی ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب جس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کی فضیلت. اب تک ہم نے سارے ٹاپکس پڑھے، اس میں فتنے بتائے گئے تھے کہ یہ فتنے قیامت سے پہلے پیش آئیں گے، اور آلموسٹ تمام کے تمام ہی آج ظاہر ہو چکے ہیں. اب ہے ان فتنوں سے بچنے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنے والا بڑا خوش نصیب ہوگا. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، اس کے کیا ہی کہنے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا وہ خوش نصیب ہے. تو کیسے بچا لیا گیا؟ جس کی نیت ہوگی، جس کا ارادہ ہوگا ان فتنوں سے خود کو بچانے کا. اور سب سے پہلی بات کہ جس کو ان فتنوں کا علم ہوگا وہی خود کو ان فتنوں سے بچا سکے گا. فتنوں کے دوران عبادت میں مشغول رہنے کا ثواب ہجرت مدینہ کے برابر ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرج کے فتنے میں عبادت میں رہنا ایسا ہی ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حرج کے فتنے میں عبادت میں رہنا یعنی اس دور میں جب قتل و غارت ہو رہی ہو، ہر جگہ پر خون ریزی کا دور ہو ہر طرف، اس دور میں عبادت میں رہنا. کیونکہ جب بہت زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں انسان پر آتی ہیں تو سب سے پہلے اس کا اثر اس کی عبادت پر ہی پڑتا ہے. بجائے قریب ہونے کے اللہ کے وہ اور دور ہونے لگتا ہے بسا اوقات، اور اپنی عبادات میں کمی کرنے لگتا ہے. ہر وقت کے شکوے شکایت اس کی زبان پر آ جاتے ہیں. تو ایسے دور میں اپنی عبادت پر قائم رہنا، ہر وقت اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہنا، کس کے برابر ہے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف ہجرت کرنا ہے. یعنی مقصد یہ ہے اس حدیث کا کہ فتنوں کا جب دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہر حال میں صبر کرنا ہے اور خود کو عبادت پر قائم رکھنا ہے. فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنے والے کو اپنے نیک اعمال کا ثواب 50 اہل ایمان کے ثواب کے برابر ملے گا. اس کی حدیث ہم پہلے مسئلہ نمبر 10 میں دیکھ چکے ہیں، دوبارہ سے دیکھتے ہیں. فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا. اس وقت صبر کرنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے. اسے بزار نے روایت کیا ہے. اب یہاں اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی شخص دین پر آسانی سے عمل نہیں کر سکتا، یعنی فتنوں کے دور میں اگر دین پر چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، چاہے کسی بھی وجہ سے، آس پاس کے ماحول کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، ملک کے حالات کی وجہ سے، اگر دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن وہ اس پر صبر کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 50 آدمیوں کے برابر، یعنی 50 صحابہ کرام کے جو ثواب تھا اس کے برابر اجر عطا کریں گے. صحیح الجامع کی اس میں ایک حدیث ملتی تھی ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم میں سے یعنی صحابہ کرام میں سے 50 صحابہ شہید ہو جائیں تو جتنا ان 50 کو اجر ملے گا. یعنی کتنا اجر ہوگا دین پر چلنے کا، مشکلوں کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، کہ 50 صحابہ کرام شہید ہو جائیں تو جتنا ان 50 کو اجر ملے گا، اتنا فتنوں کے دور میں صبر کرنے والے ایک زندہ انسان کو اجر ملے گا. یہ صحیح الجامع کی روایت سے پتہ چلتا ہے. تو جب بھی کوئی مشکلات آئیں، رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، کرنے کا کام کیا ہے کہ آزمائشوں کے اس دور میں صبر کرنا ہے،
عبادت پر جمے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے، ہر حال میں ذکر اذکار کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ صبر کا تو اجر ہے ہی بہت بڑا۔ حضرت آسیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، انہوں نے دین پر ان کے لیے چلنا کتنا مشکل تھا، مگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا، جنت میں گھر کی بشارت ان کو دنیا میں ہی دے دی، اور گھر بھی کہاں، اپنے پاس۔ حضرت آسیہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اپنے پاس گھر عطا کیا ہے۔ تو یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فتنوں کے اس دور سے محفوظ رکھے، کیونکہ جو بچا لیا گیا وہ خوش نصیب ہے۔ فتنے آزمائشیں ہمارے آس پاس ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان پر قائم رکھے، ہمیں صبر اور جماؤ کے ساتھ عبادت پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں اور تکلیفوں کے دوران جس طرح سے بھی ہم جی رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے، اور اللہ ہماری نسلوں میں ایمان رکھے، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے۔ آج ہم اپنا ٹاپک یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہمارے جو اگلے 2 ٹاپکس باقی ہیں اس پہلے حصے کے، اس کو ہم مکمل کرتے ہوئے اپنا یہ ٹاپک مکمل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اگلے 2 حصوں کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ جی منزہ، ہر چیز ہی فتنہ ہے، یعنی ہم اس وقت جو کچھ بھی جس دنیا میں جی رہے ہیں، جن حالات میں جی رہے ہیں، وہ ہر چیز اس وقت فتنہ ہے۔ اور جب ہم اس ٹاپک کو نہیں پڑھ رہے تھے تو واقعی میں اس بات پر ہماری توجہ نہیں تھی کہ یہ علامات قیامت ہے، ہم بس جی رہے تھے جیسے بھی چاہے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز دل سے اور شعور سے جب کسی کام کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، ان دعاؤں کی فیلنگز ہی الگ ہوتی ہیں۔ بے شک ہماری دعائیں ہمیشہ یہ تو رہتی ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت کرے اور ہماری نسلوں میں ایمان رکھے، لیکن وہ ایک نارمل لیول پر ہم ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جب یہ فتنے ہم نے دیکھے اور ان کے بارے میں پڑھا تو یقیناً مجھے خود بھی اس بات کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کے پاس ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب ہمیں ہی اس کا علم نہیں ہوگا، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے، آگے آنے والی نسلوں تک کیا پروموٹ کریں گے؟ آج جس تیزی سے ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، پروموٹ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز فارورڈ کیے جاتے ہیں، اس تیزی سے یہ کام ہونا چاہیے کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی جائیں کہ دین کا علم کیا ہے اور علامات قیامت اصل ہے کیا۔ نیٹ پر اور چینلز پر آپ دیکھیں کہ علامات قیامت کے کئی ٹاپکس موجود ہیں، کئی لیکچرز موجود ہیں، لیکن کب توجہ دیتا ہے مسلمان ان چیزوں پر؟ یہ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم باقاعدہ اس پر لوگوں کی توجہ دلائیں، کسی بھی طور پر۔ کبھی کسی کو کوئی تحفتاً یہ کتاب دے دیں کہ اس کو پڑھو، بہت سمپل اور بہت ایزی بک ہے، ہر کوئی اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تحفے میں ایسی کتابیں لوگوں کو پاس کریں کہ یہ پڑھیں، جس کے اندر اللہ نے توفیق دی ہے، کچھ بولنے کی سمجھ دی ہے، وہ اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں کو ان فتنوں کے بارے میں بتائیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم لمبے لیکچرز دیں یا ہم کوئی کرسی ملے گی، کوئی کلاس ملے گی تو ہی یہ سلسلے کر سکتے ہیں۔ آپس میں فرینڈز گیدرنگ بھی ہوتی ہیں، کزنز گیدرنگ بھی ہوتی ہیں، چھوٹی باتیں بتاتے رہیں، جسٹ ان کی ہیڈنگز بتاتے رہیں کہ یہ سب علامات قیامت ہیں، کیونکہ ان کی اویئرنیس ضروری ہے۔ جب ہوگا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہی بات ہے کہ جہاں دنیا چل رہی ہے وہیں ہم پیچھے چل رہے ہیں۔ بے شک ہم کہیں کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرتے، مگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو کر تو رہے ہیں، ہر چیز میں ہی تو وہ ہیں آگے۔ خرید و فروخت میں دیکھ لیں، یہودیوں کی چیزیں ہر گھر میں موجود ہیں، کس چیز سے خود کو بچائیں گے؟ بالکل، بات یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کوشش ہماری ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں تو وہی بات جو کل بشرا نے بھی کی تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیں اب کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ کیسے لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس ہوگی؟ پہلے گھروں کی حد تک شروع کریں اس کام کو، یعنی اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اس دور میں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا کرنی ہے۔ کچھ اور کہہ رہا تھا کوئی؟ جی نجمہ۔
جی بالکل بالکل ٹھیک کہا نجمہ آپ نے کہ باہر ملکوں میں جانا تو بڑی بات ہے، یعنی یورپ کنٹریز میں اگر کوئی جاتا ہے تو یہیں سے اپنا ڈریس چینج کر دیتا ہے اور یہیں سے اپنی پہچان کو فراموش کر دیتا ہے. لیکن نجمہ کا کہنا یہ ہے کہ جب یہاں پر بھی ہل ایریاز میں یا پاکستان ٹور پر لوگ جاتے ہیں ہل سائٹس پر، تو وہاں پر بھی اپنا ڈریس چینج کر دیتا ہے، پینٹ شرٹ اور جینز ٹی شرٹس میں گھومتے ہیں، اور کہنے پر کہا جاتا ہے کہ گھومنے آئے ہیں، یہاں سب کچھ جائز ہے. تو کیسے جائز ہے؟ آپ پیدائشی تو مسلمان ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا لباس گیٹ اپ کیا ہونا چاہیے، مسلمان کی پہچان کیا ہونی چاہیے، یہ تو بلٹ ان ہے ہمارے اندر. کیوں نہیں پہنتے ہم شارٹس پہن کے نکل آتے ہیں ہم گھروں سے؟ کیوں نہیں پہنتے؟ شلواریں کیوں پہن کے گھر سے نکلتے ہیں؟ فراکس کیوں نہیں، میڈیز کیوں نہیں پہن کر نکلتے؟ قمیضیں کیوں پہن کر نکلتے ہیں؟ کس نے بتایا؟ قرآن پڑھنے والوں کو صرف یہ بات پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے. لیکن جہاں مطلب کی بات آتی ہے وہاں سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور ایسے ایسے ہیلے بہانے جواب میں ملتے ہیں جیسے کہ نجمہ نے بھی بتایا. اور واقعی میں ایسا ہی ہے، ایسی باتیں پھر سننے کو ملتی ہیں. صرف عورتوں ہی کی تو گیدرنگ سی، جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ایسا ڈریس اپ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا ہے، صرف عورتوں ہی کی تو محفل تھی، تو کیا ہے، عورتوں کے درمیان سب کچھ کیا جا سکتا ہے. جی کسی معاملے میں پیچھے نہیں چھوڑا نا، ہنی مون کر لیں، چلے ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی اگر شادی کے بعد تھوڑا فریش ہونا، گھومنا پھرنا چاہتے ہیں تو برائی تو نہیں ہے، اجازت ہے کچھ چیزوں کی، لیکن مہذب طریقے کے ساتھ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر گھومنے پھرنے کا اتنا شوق ہے تو میری تو دعا ہے ہر بچی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ شادی کے بعد سب سے پہلا سفر حج اور عمرے کا نصیب کرے ہر ایک کو. اللہ کا گھر دیکھے، پھر وہاں جا کر جو زندگی کے لیے آگے زندگی کی آپ نے شروعات کی ہے، جو دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں. وہ اصل زندگی ہے، یہ اصل گھومنا پھرنا ہے. لیکن چلے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے اس بات کی. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہل سائٹس پہ بھی کبھی کبھار ہی کوئی جاتا ہے، یعنی پاکستان ٹورز پہ بھی جانا آج کے دور میں کوئی اتنا آسان نہیں. لیکن جو ہمارے جو ٹرینڈ چل رہا ہے پکنکس کا، اور اس میں سوئمنگ پولز، یعنی جو فارم ہاؤسز ہیں اس میں سوئمنگ پولز کا کیا حال ہے. ایک ہی فارم ہاؤس بک کیا جاتا ہے پورے خاندان کے لیے، جس میں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی ایک ہی پول کے اندر انجوائمنٹ جس کو کر رہی ہوتی ہیں بے حیائی کے نام پر. اگر شوق رکھتے ہیں، اور اس حد تک، حالانکہ ویسے بھی یہ ایک طرح سے پیسے کا ضائع کرنا ہی ہے، بے تحاشا مہنگی پکنکس ہیں یہ، لیکن پھر بھی جب کرنا ہی ہے تو پھر زیادہ کریں. ایک کے بجائے 2 فارم ہاؤس بک کروائیں، ایک جینٹس کے لیے اور ایک لیڈیز کے لیے، تاکہ اگر لڑکیاں بھی انجوائے کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ اپنی 4 دیواری کے اندر محفوظ ہو کر اپنی پکنک کو انجوائے کریں، اور لڑکے اپنی. بہت برا لگتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ سوئمنگ کاسٹیومس نہیں پہن کر سوئمنگ کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، اپنے ہی ڈریس اپ ہو کر شلوار قمیضوں میں ہی سوئمنگ کرتی ہیں، مگر شلوار قمیض کا اس وقت حال کیا ہوتا ہے؟ وہی بات کہ لباس پہننے کے باوجود کیا نظر آتی ہے. تو بہت شرم کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے والدین کے لیے بھی کہ کیسے اجازت دے دیتے ہیں ان چیزوں کی. ایسا لگتا ہے آنکھیں بالکل بلائنڈ ہو جاتی ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا مسلمانوں کو. تو یہ تو جو چیزیں ہیں یہ صرف امیروں کے حالات نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے حالات ہیں. اور یہ جو فتنوں کا دور ہے اس میں آج سب کے سب اس لپیٹ میں آ چکے ہیں. جی بہت مشکل دور ہے کہ بچوں کو تعلیم کے لیے بھی بھیجنا اب بہت مشکل ہو گیا. خود اللہ کا احسان ہے کہ ہماری بچیوں کے اندر اتنی حیا ہے کہ وہ اس چیز کو اچھا محسوس نہیں کرتی. اور واقعی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ تابندہ کہ جو ماحول آج کل کالجز کا ہے، یونیورسٹیز کا ہے، کالجز میں لڑکیاں بال کھولے، آگے کوئی دوپٹہ نہیں، کوئی چادر نہیں، اور اس طرح سے گلے میں بس سائڈ پر ایک دوپٹہ نام کی کوئی چیز لٹکی ہوتی ہے اور بال کھلے، اور اس طرح سے کالجز میں انٹر ہوتی ہیں. تو وہ گھروں سے نکلتی کیسے ہیں؟ اور مائیں ان کو روکتی نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہو. اور پھر ایسے حالات میں ہماری بچیوں کا سروائیو کرنا واقعی بہت مشکل ہو گیا ہے. ایسے میں پھر یا تو وہ پرائیویٹ تعلیم حاصل کریں، اور اگر جاتی ہیں تو پھر اپنے آس پاس کے ماحول سے تبلیغ کی حد تک تو آنکھیں کھولی رکھیں کہ تبلیغ کریں، اور نہیں کر سکتے تو اس وقت اپنی آنکھیں اس ماحول سے بند رکھیں کہ اللہ نہ کرے اس ماحول کو ہمیں نہیں اپنانا.
اور کچھ بھی نہیں ہوا نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی گواہی لکھ لی کہ ہاں بالکل. ورنہ بچیاں عموماً اس بات پر بھی کہتی ہیں کہ کیسے, وہاں کا تو یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, ہم ایسا لباس یا ایسے عبایا حجاب میں ہم کیسے جائیں, ہماری ساری دوستیں تو اس طرح سے نہیں آئیں گی, ہم کیسے اس طرح کی پارٹی میں جائیں. بچیاں اعتراض کرتی ہیں تو ماؤں کو وہاں روکنا چاہیے کہ آپ جا کر دیکھیں. جیسے کہ نازیہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اسٹینڈ لیا. بے شک ماحول تو انسان اپنا خود بناتا ہے, ماحول نہیں ہے کا کیا مطلب, ماحول تو ہم نے اپنا خود بنایا ہے. وہاں پر ہم نے بے حیائی کا ماحول بنایا ہوا ہے, ہم چاہیں تو اچھا ماحول بھی بنا سکتے ہیں, لیکن اسٹینڈ لینا ہمارا فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس طرح سے ہم ہر چیز کو اگنور کرتے رہیں گے تو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی. جی وعلیکم السلام. بالکل, یہ تو بہت ہی آگے بڑھ چکے ہیں. بالکل بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہیں. بالکل وہ خود دعوت دیتی ہے نا, obviously یہی تو سارا فتنہ ہے کہ لڑکیاں اس طرح کے لباس پہن کر لڑکوں کو خود دعوت دیتی ہے. ہاں بالکل بالکل. اور روکا جائے تو روکنے کے لیے تیار نہیں, ماں باپ سے کمپلین کی جائے تو ماں باپ سننے کے لیے تیار نہیں. وہی بات کہ میرا جسم میری مرضی. اور ایسے ماں باپ ہیں لبرل جو لوگ ہیں آزاد خیال, وہاں ایسے ماں باپ بھی ہیں کہ اگر ان کو کہا جائے نا, ایک کالج کے ایک پرنسپل کی میں ایک ٹاک سن رہی تھی, وہ کہتی ہیں کہ لڑکیاں ایسے ایسے, یعنی وہ باقاعدہ انٹرویو دے رہی تھی کہ کالج میں لڑکیاں اس طرح کے لباس پہن کر آتی ہیں کہ دیکھ کر افسوس ہونے لگتا ہے. اور ہم سوچتے ہیں, یعنی وہ خود پرنسپل کالج کی کہہ رہی تھی کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کس گھرانوں سے نکل کر آتی ہیں, اور جب یہ اپنے گھرانوں سے صبح صبح اس طرح سے تیار ہو کر نکل کر آتی ہیں تو ان کے ماں باپ ان کو اجازت کیسے دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک بچی جو اس کالج میں فتنہ بنی ہوئی تھی, باقاعدہ بہت وائرل ہو رہی تھی, اور ہر لڑکے کی توجہ اس کی طرف تھی, ہر لڑکا اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا, اور وہ بھی خود ان چکروں میں لگی ہوئی تھی. اس کا مقصد ہی یہی تھا. جب اس کے والدین کو بلا کر کمپلین کی گئی کہ بھئی آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں, اس طرح سے یہ پورے کالج میں ایک فساد بنی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کام اس کو تعلیم دینا ہے, اس کے کردار پر توجہ دینا نہیں. آپ صرف تعلیم دیں. وہی بات کہ اس کا جسم اس کی مرضی, یہ جو چاہے کرے, آپ اس کو اس چیز سے نہیں روک سکتی. اس کا دل ہے, یہ جو چاہے, اس نے اپنی مرضی سے اس کالج میں ایڈمیشن لیا ہے کہ اس کو پڑھنا تھا کو ایجوکیشن میں. اب یہاں کا جو بھی ماحول ہے, آپ کا اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ کا جو تعلق ہے وہ اپنے نصاب سے ہے, آپ تعلیم دیں. یہ کہہ کر والدین نے چپ کروا دیا اس پرنسپل کو. تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پھر بات آتی ہے کہ اساتذہ نہیں سکھاتے, اگر ہم بولیں تو کس کو بولیں پھر. بس وہی بات ہے کہ شرم و حیا کو تالے لگ گئے ہیں. بالکل بالکل, تعریفیں ہر حال میں چاہیے, اور لباس اور فیشن کا مقصد یہی ہے کہ تعریف حاصل کرنا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. جو کمفرٹیبل اور جو اٹریکٹیو پرسنالٹی ایک عورت کی حجاب کے ساتھ ہے نا, وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. چاہے تو بے حجاب لڑکیوں کو آزمانا چاہیے اس بات کو لے کر, پہن کر دیکھیں, کوشش کر کے دیکھیں کہ کتنا پرسکون لگتی ہے عورت, اپنے اندر سے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہے جب وہ حجاب میں ہوتی ہے. اب عورت کا وہ مقام ہی نہیں رہا جو ایک مسلمان عورت کا ہونا چاہیے تھا, واقعی میں نہیں رہا, کہ عورت نے خود اپنی اتنی اجازت دی ہوئی ہے کہ کوئی ایک نامحرم مرد اس سے اس طرح کی بے تکلف بات کر سکتا ہے. یہ عورت کا اپنا ہی کردار ہے. بالکل, صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دیں. اور بات ساری یہی ہے کہ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں, ہم سب اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اب اصل کام کرنے کا کیا ہے کہ ہم اپنے آگے نسلوں میں اس کا علم پہنچائیں, اپنے لوگوں کو اویئرنیس دیں, مسلمانوں تک کسی نہ کسی طرح سے اس کا علم ضروری ہے پہنچانا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی کلاس میری آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ہوگی, اور اس وقت اگر آپ لوگ کوئی فیلنگز اپنی شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.